سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چھوٹی، کیا تم اسے جانتی ہو؟ عاطف نے بخش کا شناختی کارڈ ہنا کی طرف بڑھایا۔ جی بھیا، وہ کارڈ پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔ یہ میرے محافظ کا کارڈ ہے، مگر آپ کے پاس کیسے؟ یہ حملہ آور کے پاس ملا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل پر قاتلانہ حملہ کروانے والا تمہارا والد ہے، اور اسی وجہ سے اسماعیل کو بھاگنے کا موقع ملا ہے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے بھیا، لیکن پچھلی دفعہ اسماعیل سے ملاقات کے وقت یہ میرے ساتھ تھا، اور اسماعیل نے اسے بے ہوش کیا تھا۔ شاید اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اسماعیل پر حملہ کیا ہو۔ ویسے آپ اس سے پوچھ گچھ کریں نا، اصل بات خود بخود سامنے آ جائے گی۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو تفتیش کر بھی لیتے۔ کیا؟ کیا یہ مر گیا ہے؟ مگر کیسے؟ اسماعیل پر قاتلانہ حملے کے بعد اسے مروا دیا گیا، اور یہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہمراہ ایک دوسرا آدمی بھی تھا جس کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ بھیا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہنا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ چھوٹی، ایک بات پوچھوں؟ جی بھیا۔ اگر تمہارا والد ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہو تو؟ عاطف نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ نہیں بھیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تیزی سے بولی۔ شواہد تو کچھ اسی قسم کے ملے ہیں، بہرحال دعا کرو یہ غلط ثابت ہو جائیں۔ بھیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پہلے شاہ جی اور اب پاپا۔ چھوٹی، یہ حقائق ہیں، اور حقائق رشتوں کے تقدس سے جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ بھیا، کیا میں پاپا سے اس موضوع پر بات کر سکتی ہوں؟ کر لو، لیکن تمہارے پاس گھنٹے پون گھنٹے کا ٹائم ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم تمہارے والد کو گرفتار کر لیں گے۔ مگر بھیا۔ چھوٹی، کسی اگر مگر کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرا والد ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے تو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر پاپا بے گناہ ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ یاد رکھنا، ہم جب بھی کسی بندے پر ہاتھ ڈالتے تو پوری تحقیقات کے بعد ہی ڈالتے ہیں۔ اگر پاپا بھاگ جائیں، عاطف نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ ہمارے گھیرے میں ہے، اور میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم آخری ملاقات کر لو تاکہ ہم اسے لے جائیں۔ ہنا نے مایوسی سے سر جھکا لیا، جبکہ عاطف اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ فاضل خان کی نگرانی کرنے کا تھا، مگر بدر صاحب نے فی الفور اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا تھا، اور اسی وقت سی آئی نے فاضل خان کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ڈیوی صاحب، آپ سے ملاقات کرنی تھی۔ سیٹھ صاحب، میں کراچی میں ہی ہوں، جس وقت حکم کرو حاضر ہو جاؤں گا۔ تو آ جائیں، ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اوکے، میں گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا۔ اور فاضل خان نے تھینکس کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسی وقت انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ وہ فون اٹھا کے بولا، یس سیٹھ صاحب، چھوٹی بی بی آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت ہنا دروازہ کھٹکھٹا کر سلام کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ پاپا کی جان، کیسے آنا ہوا؟ فاضل خان اس کے استقبال کے لیے اٹھ گیا، مگر ہنا خاموش رہی۔ کیا ہوا گڑیا؟ خیر تو ہے؟ وہ فکر مندی سے مستفسر ہوا۔ پاپا، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کیا کیا تیرے پاپا نے؟ وہ اسے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کیا؟ کس وقت؟ وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہی بتانے آیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں گڑیا، تم جاؤ، میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، کہاں جائیں گے آپ؟ خفیہ پولیس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ او نو! وہ جلدی سے موبائل نکال کر ڈیوی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی سیٹھ صاحب، پروگرام موخر سمجھو کیونکہ میں فی الحال نہیں آ سکوں گا۔ خیر تو ہے؟ مجھے شک ہے میری نگرانی ہو رہی ہے۔ اوکے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ڈیوی نے گھبرا کے کال منقطع کر دی۔ پاپا، اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں گڑیا، تم فکر مت کرو، تیرا پاپا کوئی عام آدمی نہیں کہ پولیس یا کوئی اسپیشل ایجنسی منمانی کر سکے۔ پاپا، بھیا کی بات سچ ہے؟ نہیں بیٹا، ایسی کوئی نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں اب بچی نہیں رہی پاپا، آپ کے چہرے کے تاثرات کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑے سے منافع کے لیے اپنی دنیا برباد کر لی۔ میں نے اور مما نے تو کبھی کوئی ناجائز فرمائش نہیں کی، ہمیں تو صرف آپ کی ذات سے غرض تھی۔
اگر آپ ہمیں کسی جھونپڑی میں بھی رکھتے، روکھی سوکھی کھانے کو دیتے تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ اب اب ہمارا کیا بنے گا؟ کیا یہ ساری دولت آپ کی کمی پوری کر سکے گی؟ تم یوں ہی پریشان ہو رہی ہو۔ اس نے اسے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں ابھی ایک دوست کو فون کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ خفیہ پولیس کیسے مجھ پر ہاتھ ڈالتی ہے۔ اس نے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنا چاہے، مگر اس کے رنگ کرنے سے پہلے عرفان اندر داخل ہوا۔ سیٹھ صاحب، آپ کو فون کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بپھرتے ہوئے بولا۔ کون کون روکے گا ہمیں؟ میں روکنے ہی کے لیے اندر داخل ہوا ہوں۔ وہ جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے اطمینان سے بولا، اور آپ کے پاس اپنی بیٹی سے بات چیت کرنے کے لیے 5 منٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ تم ہم سے واقف نہیں ہو۔ سیٹھ صاحب، 4 منٹ۔ عرفان اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اور فاضل خان بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ پاپا، آپ انہیں روک نہیں سکتے۔ ہینا کی خوبصورت آنکھیں چھلک پڑیں۔ گڑیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہارا پاپا ابھی زندہ ہے نا؟ پاپا کہتے ہوئے وہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی۔ فاضل خان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ دروازہ کھول کر عمران اندر داخل ہوا۔ اسے لے جانے کا حکم ملا ہے، وہ عرفان سے مخاطب ہوا۔ ہتھ کڑی لگانی؟ نہیں، بغیر ہتھ کڑی کے، عمران نے قطع کلامی کی۔ عرفان نے کہا، چلو پھر تلاشی لے لو، اور عمران کے قدم صوفے پر بیٹھے فاضل خان کی طرف بڑھ گئے۔ فاضل خان تسلی کے انداز میں ہنا کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ عمران نے ماہرانہ انداز میں اس کی تلاشی لی، اس کا موبائل، پسٹل اور دوسرا سارا سامان اپنی جیبوں میں منتقل کر کے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ فاضل خان نے خاموشی سے قدم باہر کی طرف بڑھا دیا۔ ہنا نم آنکھوں سے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی عاطف اندر داخل ہوا۔ چھوٹی، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ بھیا، یہ بھی میرا ہی گھر ہے۔ ہاں، پر یہاں تم اکیلی ہو۔ اکیلا کرنے والا اپنا بھائی ہی ہے۔ او شٹ اپ چھوٹی، میرا سگا بھائی کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ اگر میں ہوتا تو یوں ہی کرتا۔ کہنے کی حد تک آسان ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ بھیا، سوری، لیکن مجھے تنہا چھوڑ دو۔ چھوٹی، عاطف ششدر رہ گیا تھا۔ بھیا پلیز، وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے، پھر بھی؟ ہاں، پھر بھی وہ میرے پاپا ہیں۔ وہ بے قصور ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کے آدمی نے بدتمیزانہ لہجے میں بات کی ہے۔ غلط۔ غلط اس لیے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ چھوٹی، میں دوں گا ایک جھاپڑ۔ صحیح کہتے ہیں، پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی ہے اور نہ دشمنی۔ نہ میں تمہارا دوست ہوں اور نہ پولیس والا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ چلو اٹھو، تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ میں بچی نہیں ہوں، چلی جاؤں گی، لیکن فی الحال مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ عاطف نے ایک لمحے کے لیے اسے گھور کر دیکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاطف کے باہر جاتے ہی اسے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اسے عاطف سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ چند لمحے سر پکڑ کر بیٹھی رہی اور پھر خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، مجھے سوری کرنا چاہیے ورنہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس نے موبائل نکال کر عاطف کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ دوبارہ نمبر ڈائل کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کر عاطف اندر داخل ہوا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، بھیا، وہ میں جذباتی، آئی ایم سوری۔ تو گھر چل رہی ہو؟ چلیں بھیا، وہ آہستہ سے بولی۔ ویسے آپ تو خفا ہو کے کمرے سے نکلے تھے۔ ہاں، پر گئے نہیں، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، اور میں جانتا ہوں مجھے تنہا چھوڑ دو کا کیا مطلب ہے۔ بات الجھا رہے ہیں۔ نہیں چھوٹی، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے ظاہر کے برعکس معنی دیتے ہیں۔ جب ایک آدمی کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو حقیقت میں اس کی زندگی تہو بالا ہو چکی ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل سچائی کو یہ کہہ کر ٹالا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک مذاق تھا۔ جب کہا جاتا ہے یہ کون سی نئی بات ہے، تو کہنے والے کے نزدیک یہ حیران کن اور نئی بات ہی ہوتی ہے۔ اور جب آدمی کو کسی کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بھیا، کہتے ہوئے وہ سسک پڑی اور عاطف اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ فاضل خان کی کوٹھی تک پہنچنے سے پہلے ڈیوی کو فاضل کی کال آ چکی تھی۔ خطرے کا اشارہ ملتے ہی اس نے سب سے پہلے جیمز کا نمبر ملایا۔ جیمز اس کا نمبر 2 تھا۔ یس سر، کال وصول کرتے ہوئے وہ مستفسر ہوا۔ جیمز، فوری طور پر متبادل کنیکشن آن کر دو، لیکن اس سے پہلے تمام آدمیوں کو کال کر کے کنیکشن اور سیل فون تبدیل کرنے کا بتا دو، اور سارے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ، شاید ہمیں کچھ اہم فیصلے کرنے پڑیں۔ اور پھر جیمز کی اوکے سر سنتے ہی اس نے کال منقطع کر دی۔ کار کا رخ خفیہ اڈے کی طرف موڑتے ہوئے وہ فاضل خان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے فاضل خان کی جگہ کسی دوسرے بندے کی سخت ضرورت تھی۔
تھوڑی دیر بعد ہی وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ کار پورچ میں روکتے ہی وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، جلد ہی جیمز وہاں آن پہنچا۔ اس کے بعد فردن فردن 3 سفید فام اور بھی وہاں پہنچ گئے کہ بمائے ڈیوی ان کی تعداد 5 ہو گئی۔ آخری آدمی کے پہنچتے ہی ڈیوی نے کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ سب لوگ اس طرح ایمرجنسی کی کال پر حیران ہوں گے، لیکن یہ بات چونکہ سلامتی کی تھی اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دی گئی۔ ہمارے سب سے اہم آدمی فاضل خان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہ نظروں میں آ چکا ہے اور سی آئی اس کے ذریعے ہم تک پہنچنے کی فکر میں ہے۔ جیمز مستفسر ہوا، سر یہ کیا کنفرم ہے کہ نگرانی سی آئی اے ہی کر رہی ہے؟ ڈیوی نے کہا، اس کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں؟ پولیس یا اس کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستانی پولیس اور نگرانی، ڈیوی نے کہا لگایا۔ البتہ دشمن کی بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، مگر اسماعیل کے علاوہ اس کا کوئی خاص دشمن نہیں ہے اور اسماعیل کو وہ اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس کے علاوہ اسماعیل کی نگرانی سے خوف کھانے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی نگرانی کرنے والے کون ہیں؟ یہ مینڈی تھا، ڈیوی نے جواباً کہا۔ نہیں، اگر ابھی فون کر کے اس سے پوچھ لیا جائے، کالر نے مشورہ دیا۔ نہیں، جیمز نے انکار میں سر ہلایا۔ اگر نگرانی سی آئی اے والے کر رہے ہیں تو وہ لوگ لازماً فون کالیں بھی ٹریس کر رہے ہوں گے۔ سر ضروری تو نہیں کہ ہم یہیں سے اسے کال کریں؟ خاموش بیٹھے روڈز نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، پرانا کنیکشن میرے پاس موجود ہے، یہاں سے تھوڑی دور جا کر بات کی جا سکتی ہے۔ اگر سی آئی اے والے کالیں ٹریس کر بھی رہے ہوئے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہاں، تاکہ اگر انہیں فاضل خان پر شک ہے تو وہ یقین میں بدل جائے۔ مینڈی نے روڈز کے مشورے کی مخالفت کی۔ عجیب بات ہے، روڈز نے منہ بنایا۔ ہمیں کوئی واضح الفاظ میں استفسار کریں۔ اگر سی آئی اے والے نگرانی کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کی گفتگو سے اصل بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جیمز نے مینڈی کی طرف داری کی۔ اب کیا پتا فاضل خان کو کیا پرابلم ہے؟ روڈز اپنی بات پر اڑا رہا۔ صورتحال جانے بغیر ہم کوئی لایا عمل کیسے طے کر سکتے ہیں؟ ڈیوی نے کہا، روڈز کی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر؟ جیمز نے پوچھا، مگر تمام کے چہروں پر نظر آنے والے تاثرات ظاہر کر رہے تھے کہ یہ سوال سب کے ذہنوں میں مچل رہا ہے۔ پھر یہ کہ آپ لوگ ایک اہم بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، ڈیوی نے مسکرا کر کہا۔ کون سی؟ وہ بیک زبان مستفسر ہوئے تھے۔ فاضل خان نے مجھے تھوڑی دیر پہلے فون پر بتایا ہے کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اگر تو وہ فون کال ٹریس کر رہے ہیں تو فاضل خان کی یہ بات ان تک پہنچ چکی ہوگی۔ اس لحاظ سے مشکوک تو وہ ہو گیا۔ اب احتیاط کیسی؟ البتہ ہمیں خود احتیاط برتنی چاہیے اور اس کی ابتدا میں کنیکشن اور سیل فون بدلی کروا چکا ہوں۔ جیمز بولا، گویا ہم میں سے کسی کو باہر جا کر اس سے بات کر لینی چاہیے۔ ڈیوی نے کہا، ہاں، مگر بات پرانے کنیکشن سے کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ گپ شپ کرو، میں جانکاری لے کر آتا ہوں، جیمز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے خود جانا پڑے گا، ڈیوی اٹھتے ہوئے بولا۔ تم اردو نہیں بول سکتے؟ انگریزی میں گفتگو بات کو زیادہ مشکوک کر دے گی۔ اور تمام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیوی کی واپسی تک ان کی گفتگو اسی موضوع پر جاری رہی۔ ڈیوی نے 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے تھے۔ کیا رہا؟ گو اس کے چہرے پر چھائی گمبھیرتا سے حالات کی سنگینی واضح ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود جیمز فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ سر، اگر وضاحت ہو جائے؟ اس کا فون کسی اور نے اٹینڈ کیا ہے۔ فون اٹینڈ کرنے والا اس کا ملازم بھی تو ہو سکتا ہے، شاید وہ باتھ روم یا… نہیں، ڈیوی بولا، اس نے مجھے کریدنے کی کوشش کی ہے اور فاضل خان کا کوئی ملازم ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر کے نمبر پر بات کر لینی تھی، روڈز نے مشورہ دیا۔ کی تھی، فون کسی ملازم نے اٹینڈ کیا اور اسے فاضل خان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، یا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ شاید وہ کہیں روپوش ہو گیا ہو، مینڈی نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ڈیوی نے انکار میں سر ہلایا۔ ایسی صورت میں اس کا موبائل فون آف ہونا چاہیے تھا۔ کالر بولا، یعنی اس کی گرفتاری کنفرم ہے؟ ہاں، ڈیوی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کالر نے پوچھا، اب کیا لایا عمل ہوگا؟ باقی سب بھی سوالیہ نظروں سے ڈیوی کو گھورنے لگے۔ ڈیوی گویا ہوا، فاضل خان کے پاس ہمارے کافی راز ہیں اور اگر اس نے زبان کھول دی تو بہت برا ہوگا، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ سی آئی اے کے سامنے زبان بند رکھ سکے۔ کالر نے کہا، اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہی سوچنے کے لیے تو آپ کو اکٹھا کیا ہے۔ ڈیوی نے تمام کو سوچنے کی دعوت دی۔ اسے قتل کروا دیتے ہیں، مینڈی نے جھٹ مشورہ دیا۔ ڈیوی نے طنزیہ لہجے میں کہا، گڈ، مگر ملے گا کہاں؟ سر، ڈھونڈنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ مینڈی نے ہمت نہیں ہاری تھی۔
ہاں، لیکن امید یہی ہے کہ اسے ڈھونڈنے سے پہلے سی آئی تمہیں تلاش کر چکی ہوگی۔ اسے دھمکایا جا سکتا ہے۔ ڈیوی بولا، رابطہ کیسے ہوگا؟ موبائل اس کے پاس ہے نہیں۔ جیمز نے کہا، سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اسے کون سی دھمکی دے کر زبان بند رکھنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ دردناک موت، کالر سرسراتے لہجے میں بولا۔ گدھا ہے تو، ڈیوی نے اسے جھڑکا۔ کیا خاموش رہ کر سی آئی کے ہاتھوں بچ سکے گا؟ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کالر ڈھیٹ پن سے بولا۔ ڈیوی نے انکشاف کیا، اپنی بیٹی اسے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ گویا بیٹی کی دھمکی سے وہ زبان بند رکھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ روڈز نے کہا، لیکن رابطے کا سوال ہنوز توجہ طلب ہے۔ جیمز اطمینان بھرے لہجے میں بولا، یہ بات اس کے کانوں میں انڈیلنا بہت آسان ہے۔ کچھ پتہ بھی چلے؟ روڈز کے لہجے میں اشتیاق کی جھلک تھی۔ باقی بھی جیمز کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جیمز نے کہا، موبائل کے ذریعے اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ مگر کیسے؟ روڈز چڑچڑا ہونے لگا۔ جب موبائل اس کے پاس نہیں ہے، ڈیوی صاحب اس کے نمبر پر کال کرے گا۔ جیمز سسپینس پیدا کرنے کے انداز میں ایک لہجہ کے لیے رکا، اور پھر گویا ہوا کال ریسیو کرنے والا سی آئی کا نمائندہ ہوگا۔ ڈیوی اسے کہے گا کہ فی الفور فاضل سے بات کرواؤ کہ نہایت اہم مسئلہ درپیش ہے۔ لازمی بات ہے انہیں بھی یہ بات معلوم کرنے کا تجسس ہوگا، اور یہ جاننے کے لیے وہ فاضل کو بات کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ گو وہ یہ بھی سن رہے ہوں گے کہ مگر ہمارا مقصد تو فاضل خان کے کانوں تک یہ بات پہنچانا ہے نا۔ قباحت یہ ہے کہ اس طرح سی آئی کو فاضل خان کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ ڈیوی کا انداز جیمز کی تجویز کو رد کرنے کا تھا۔ ہاں، لیکن اس طرح ہمیں اتنی مہلت مل جائے گی کہ اسے قتل کر کے اس خطرے سے خلاصی پا سکیں۔ باقی فاضل خان ہماری پہنچ سے واقف ہے۔ اس کے لیے ہماری دھمکی کو نظر انداز کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ گڈ۔ ڈیوی کے لہجے میں تحسین تھی۔ کسی کا اعتراض؟ اس کی بیٹی کافی خوبصورت ہے، کیا اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ملے گا؟ مینڈی شیطانی لہجے میں مستفسر ہوا۔ تیرا ندیدہ پن ختم نہیں ہوگا، جیمز نے کہا لگایا۔ مجھے اعتراض نہیں، لیکن فاضل خان کی موت کے بعد، ڈیوی حتمی لہجے میں بولا۔ منظور ہے، مینڈی چہکا۔ ہم بھی امیدوار ہیں جناب، کالر نے دانت نکوسے۔ سب اپنا حصہ وصول کر لینا کمبختو، پہلے کام کی بات کرو۔ ڈیوی نے انہیں جھڑکا۔ سوری سر، وہ دونوں ندامت سے بولے۔ ڈیوی مستفسر ہوا، تو اسے اغوا کون کرنے جا رہا ہے؟ میں۔ مینڈی اور کالر بیک زبان بولے تھے۔ روڈز، یہ کام تم کرو گے؟ اگلے چند گھنٹوں میں مجھے کامیابی کا مژدہ سناؤ، اور خبردار، میری اجازت کے بغیر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ گویا ڈیوی صاحب آپ بھی؟ مینڈی نے غلاظت اگلی۔ شٹ اپ یار، کام کے ٹائم پر صرف کام، نو جوک، نو ایش اور نو بکواس۔ یس سر، تمام بیک آواز بولے۔ اوکے، مینڈی اور کالر، تم دونوں ابھی سے فاضل خان کی تلاش شروع کر دو۔ جیمز تمہیں لیڈ کرے گا، مجھے حالات سے اپڈیٹ رکھنا۔ اور کچھ؟ نو سر۔ ایک دفعہ پھر تمام کی آواز گونجی، اور ڈیوی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاضل خان کی گرفتاری ہمارے لیے اچھی خبر نہ ہونے کے باوجود ہمیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ اسماعیل شاہ جیسا باصلاحیت ایجنٹ ہمیں واپس مل جائے گا۔ میجر روہت نے فاضل خان کی گرفتاری کے متعلق تفصیلی رپورٹ سنتے ہی رائے دی۔ رندھیر نے پوچھا، سر، اس بارے بلیک لیکوڈ کو مطلع کرنا ہے؟ کس بارے؟ فاضل خان کی گرفتاری کے بارے میں؟ اور رندھیر کا سر اسبات میں ہلتا دیکھ کر بولا، نو، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ اتنے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ ابھی تک اس کی گرفتاری سے لا علم ہو۔ اب ہمیں اسماعیل کو ڈھونڈنا ہوگا، ہے نا؟ نہیں، وہ خود ہی واپس آئے گا، روہت نے کہا۔ اب ہمیں عاطف کو اغوا کرنا ہے، کیونکہ اسی کو معلوم ہے کہ پاربتی کہاں ہے۔ واپس جانے سے پہلے میں یہ کام نبٹانا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ امریش نے سی آئی کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ سر، کہیں یہ عاطف کی چال نہ ہو، رندھیر نے اندیشہ ظاہر کیا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ عاطف اپنے تعاقب سے اتنا بے خبر ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کا تعاقب کرتا سی آئی کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچ جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ ممکن ہے، لیکن ہم نے کون سا ان کے ہیڈ کوارٹر پر ہلہ بولنا ہے؟ تو پھر سر؟ رندھیر کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ایسے کیسے عاطف ہاتھ آ جائے گا؟ میجر روہت نے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ جی سر، اپنے آدمیوں کو بتا دو کہ دور دور سے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی رکھیں، جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے ہمیں مطلع کر دیں، مل کر اسے گھیر لیں گے۔ سر، اگر اپنے وہ تعاقب سے باخبر ہو گیا تو پھر وہ کوئی انتظام کر کے ہی باہر نکلے گا۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں ہمیں اسے ہیڈ کوارٹر ہی سے اغوا کرنا چاہیے۔ نہیں، روہت نے انکار میں سر ہلایا۔ ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کا انہوں نے خاطر خواہ بندوبست کیا ہوگا۔ وہاں پر حملہ کرنے کی صورت میں ہمارا اپنا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اسے باہر گھیرنے کی صورت میں ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں ہوگا۔
दूसरा, ताकुब से बाखबर होने की सूरत में उन्हें अब तक हमारे आदमी को घेर लेना चाहिए था, और अगर बिल फर्ज वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे तो याद रखना वो अकेला बाहर नहीं निकलेगा, और अगर निकला तो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करके ही निकलेगा। ऐसी सूरत में हमें फौरन इत्तला मिल जाएगी, क्योंकि उसके निकलने के बाद भी हम अपना एक आदमी उनके हेडक्वार्टर की निगरानी पर मामूर रखेंगे। ठीक है सर। ख्याल रहे कोई भी आदमी घंटे से ज्यादा निगरानी पर मामूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक आदमी को मुसलसल अपने ठिकाने के गिर्द घूमते देखकर वो चौंक सकते हैं। जी सर। रणधीर ने एक मर्तबा फिर इस बात में सर हिला दिया, और रोहित उसे जाने का इशारा करते हुए गहरी सोच में खो गया। वो आतिफ को काबू करने का बेदाग प्लान सोचना चाह रहा था। हिना से बातचीत के बाद इस्माइल ने फाजिल खान के खिलाफ प्लान पर अमल की इब्तदा कुछ ज़रूरी सामान की खरीदारी से की। फाजिल खान की तबाही के लिए सबसे पहले उसने उसके माली नुकसान की बाबत सोचा। वो उसे एक दफ़ा ही कत्ल करके मारने के बजाय किस्तों में मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे बंदों की जान दुनिया में अटकी होती है। बाकी ये तो वो खूब जानता था कि हिना के खिलाफ उससे कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। वो जैसी भी थी उसे अजीज थी। उससे इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी वो उसकी मोहब्बत को जहन से खुरचने में नाकाम रहा था। लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि फाजिल खान के लिए उसके दिल में छुपी नफरत में मजीद इजाफा हो गया था। इस वक्त वो फाजिल खान की उस कोठी के सामने से गुजर रहा था जहां फाजिल खान अपना ज्यादा टाइम गुजारता था। फाजिल खान के मामूलात पर नजर रखने पर उसे मालूम हुआ था कि शाम के बाद वो यहाँ से अपने घर चला जाता था। उसकी पीठ पर एक छोटा सा सफरी बैग लदा हुआ था कि देखने वाले उसे कोई मुसाफिर समझते। अपनी बाइक उसने चंद सौ गज पीछे एक रेस्तुरान की पार्किंग में खड़ी कर दी थी। गेट के सामने से गुजरते हुए उसने गहरी निगाह से कोठी का जायजा लिया। उसे अजीब किस्म की वीरानी महसूस हुई, जैसे कोठी खाली पड़ी हो। हालांकि गेट के मजबूत सतूनों पर लगे दोनों बल्ब रोशन थे। अपने एहसास की वो कोई तोजी ना कर सका। कोठी के सामने मेन रोड गुजरती थी। रोड के पार उसे एक रेडी वाला नजर आया जो जाने क्या बेच रहा था। उससे चंद कदम के फासले पर एक मालिशी माहिराना अंदाज में अपने गाहक के सर में तेल की मालिश कर रहा था। दो आदमी धीमे लहजे में बातें करते उससे आगे रवां थे। एक नशई फुटपाथ पर लेटा धुएं के मरगोले उड़ा रहा था। उन सब पर तायराना निगाह डालते हुए इस्माइल चक्कर काट कर कोठी के पीछे आया। सामने से आने वाले दो आदमियों को देखकर उसने कदमों की रफ्तार सुस्त कर ली। जब वो गुजर गए और गली खाली हो गई, तो बिजली किसी सूरत से उछल कर उसने दीवार के ऊपरी किनारे को पकड़ा और दीवार के ऊपर से होता हुआ अंदर लटक गया। नीचे कूदने से पहले उसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और किसी को मौजूद ना पाकर अंदर कूद गया। सामने के हिस्से में रोशन बल्ब ने कोठी की पुष्ट पर मौजूद अंधेरे को मिलगुजी रोशनी में बदल दिया था। नीचे कूदते ही वो दुबक कर दीवार के साथ बैठ गया। साथ ही उसका हाथ जेब में रींगा और खौफनाक शक्ल के ब्रेटा को लिए बाहर निकला। चंद लम्हे चुप साधे वहीं बैठने के बाद वो आहिस्ता से उठा और दबे कदमों चलता हुआ अंदरूनी इमारत की पुष्ट पर पहुंचा, और फिर उसी तरह साइड की दीवार के साथ बेआवाज चलता हुआ आगे बढ़ा। खिड़की के शीशे से झांकने पर उसे कोठी के अंदर अंधेरा छाया नजर आया। मजीद थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने आहिस्तगी से कोठी के मेन गेट की तरफ निगाह दौड़ाई, मगर वहां उसे कोई दिखाई ना दिया। गेट के साथ बना चौकीदार का कमरा भी उसे अंधेरे में डूबा नजर आया। कोठी के खाली होने का एहसास गहरा हो गया था। मोहतात अंदाज में चलते हुए वो गेट के करीब पहुंचा। चौकीदार की कोठरी के दरवाजे के बाहर लगी कुंडी उसके अंदाजों की तस्दीक कर रही थी। वो एक मर्तबा फिर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। कोठी के खाली होने का गहरा एहसास होने के बावजूद उसने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। दरवाजों पर तालों की गैर मौजूदगी ने एक मर्तबा फिर उसके दिमाग में अंदेशे जगा दिए कि कहीं उसके खिलाफ फंदा ना तैयार किया गया हो। मगर उसकी सोच ने कहा कि किसको उसके इधर आने की बाबत मालूम है। थोड़ी देर बाद पेंसिल टार्च की बारीक रोशनी में वो सारी कोठी छान चुका था। कोठी बिलाशुबा खाली थी, मगर कोठी में मौजूद सामान ये जाहिर करता था कि कोठी मुस्तकिल बुनियादों पर खाली नहीं की गई है। उसने ज्यादा देर इस बात पर मगज खपाना मुनासिब न समझा और पीठ पर लादा बैग उतार कर कार्रवाई में मसरूफ हो गया। आधे घंटे की मेहनत के बाद बैग में मौजूद तमाम खुद साख्ता टाइम बम वो मुनासिब जगहों पर फिट कर चुका था। फिट करने के बाद उसने सारे बमों पर 20 मिनट का वक्त सेट कर दिया। इस काम से फारिग होने के बाद उसने किचन में जाकर गैस के सारे चूल्हे खोल दिए। खिड़कियां दरवाजे वो पहले से बंद कर चुका था। किचन का दरवाजा अलबत्ता उसने जानबूझकर खुला छोड़ दिया ताकि गैस सारी कोठी में फैल जाए। अगले चंद मिनट में अपनी आमद के रास्ते वो कोठी से बाहर निकल आया।
کوٹھی سے دور ہٹنے کے لیے اس نے تیزی دکھائی۔ وہ بمشکل 100 150 گز دور آیا ہوگا کہ ایک کان پھاڑ دینے والے دھماکے کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوٹھی کی سمت دیکھنے پر اسے صرف آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس طرف کو دوڑا جہاں اس نے اپنی بائک پارک کی تھی۔ یوں بھی دھماکے کی آواز نے لوگوں کی ٹانگوں میں چستی بھر دی تھی، اس لیے اس کا دوڑنا کسی کے لیے حیرانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہ ایک جانب کو روانہ ہو گیا۔ آگ سے ہر موسم میں تپش خارج ہوتی ہے، مگر فاضل خان کی کوٹھی میں لگی آگ ایسی فرحت انگیز اور جاں فضا تھی جس نے اس کے سینے میں ٹھنڈک ڈال دی تھی۔ اس کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ خوشی اور غم ہر دو ایسی کیفیات ہیں جن میں اپنوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دل میں اپنے کے تصور پر حنا کا خوبصورت چہرہ ابھرا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ سوچ اسے اداس کر گئی کہ وہ کیسی اپنی ہے جسے دکھ دے کر ہی مجھے خوشی ملتی ہے۔ لیکن یہ سوچ اسے فون کرنے سے باز نہ رکھ سکی۔ اس کا رخ حنا کے گھر کی جانب ہی تھا۔ موٹر سائیکل روک کر اس نے حنا کا نمبر ڈائل کیا۔ ایئر فون کان میں لگا کر وہ ایک مرتبہ پھر چل پڑا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ جی شاہ جی۔ اس کے لہجے کی اداسی اسماعیل کے لیے حیران کن تھی۔ جانے اتنی جلدی اسے اپنی کوٹھی کی تباہی کا پتہ کیسے چل گیا تھا۔ وہ مستفسر ہوا، خیر تو ہے، اداس کیوں ہو؟ میری اداسی کو چھوڑو، پہلے کب تمہیں میری اداسی کا احساس ہوا ہے؟ البتہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تلخی تھی۔ میں نے سوچا تھا شاید یہ خوشخبری سنانے والا میں ہوں گا۔ بہرحال آپ کو شاید ابھی خبر ہوئی۔ میں تو اس وقت پاپا کے ساتھ ہی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ پاپا کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں نا؟ فاضل خان کی گرفتاری؟ نہیں، میں تو اس سے لا علم ہوں۔ میں نے تو… کون ہو تم؟ یہاں کیسے گھسے؟ اچانک حنا کی بفری آواز اسماعیل کو حیران کر گئی۔ وہ شاید کسی اور سے مخاطب تھی، پھر کسی اجنبی مرد کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں میں آئی۔ وہ غالباً انگلش میں کچھ بولا تھا، لیکن اس کی بات اسماعیل کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ ہو آر یو مسٹر اینڈ واٹس پرابلم ود یو؟ اسے حنا کی واضح آواز سنائی دی تھی۔ شاید کوئی انگریز ہے، اس نے سوچا، مگر حنا کے بیڈ روم میں؟ غصے کی لہر اسے سر سے پاؤں تک سلگا گئی تھی۔ میں نے تمہیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور برائے مہربانی یہ موبائل پھینک دو۔ اس مرتبہ اسماعیل کو اس مرد کی آواز بھی واضح طور پر سنائی دی تھی۔ رک جاؤ، حنا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں چیخ مار کر اپنے ملازموں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں انہیں ایسی جگہ بھیج چکا ہوں جہاں شاید وہ تمہاری چیخیں نہ سن سکیں۔ ویسے سن بھی سکتے ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال تم ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ تو کیا تم نے انہیں… حنا کی پریشان آواز سن کر اسماعیل کو کچھ ہونے لگا۔ مجبوری تھی۔ اس کری آواز نے اسماعیل کے کانوں میں زہر انڈیلا۔ اگر میں انہیں نہ مارتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ کیا چاہتے ہو؟ حنا کی آواز میں خوف کی لرزش نمایاں تھی۔ فی الحال تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ موبائل بند کر دو۔ یہ آخری الفاظ اسماعیل کے کانوں میں پڑے اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اسماعیل کے دماغ پر سرخ چادر سی تن گئی تھی۔ حنا خطرے میں تھی، کوئی اسے اغوا کرنے کی کوشش میں تھا۔ دشمن کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ اسے عزیز تھی۔ فاضل خان کی عبرتناک موت کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش حنا کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی تھی، اور اس وقت اس کے خوابوں کی دلہن مشکلات میں گھری تھی۔ موٹر سائیکل کی رفتار اس نے انتہائی حد تک بڑھا دی۔ چوک میں لگی سرخ بتی پر رکے بغیر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ حنا کا گھر چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، مگر یہ تھوڑا سا فاصلہ اسے اتنا طویل لگ رہا تھا جیسے اسے دنیا کے دوسرے کنارے تک جانا ہو۔ پھر وہ حنا کے گھر سے 100 150 میٹر دور تھا کہ وہاں سے ایک قیمتی کار تیز رفتاری سے باہر نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسماعیل کی نظر سب سے پہلے اس کی نمبر پلیٹ پر پڑی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اندھیرے اور رش کی وجہ سے وہ کار کو کھو بیٹھے۔ اتنی رات گئے بھی رش میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ پہلے تو اس نے اسی جگہ کار پر حملہ کرنے کا سوچا، مگر پھر احتیاط آڑے آ گئی۔ دشمن اس وقت چوکنا تھا، ذرا سی بے احتیاطی سے حنا کو نقصان پہنچ سکتا تھا، جو اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ فاضل خان کے گھر کے سامنے گاڑی رکتی دیکھ کر چوکیدار سورت سے باہر نکلا، اور پھر گاڑی کی اندرونی لائٹ کی روشنی میں گورے کو بیٹھا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ صرف اس کی نہیں، ہر پاکستانی کی کمزوری ہے کہ گورے کو دیکھ کر ہم روب میں آ جاتے ہیں۔ آزادی کے سورج کو طلوع ہوئے نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر ہماری قوم آج بھی ذہنی طور پر گوروں کی غلام ہے۔ کیا ہائی سوسائٹی اور کیا نچلا طبقہ، سب ان سے مروب ہیں۔
صرف مذہبی سوچ رکھنے والے انہیں اہمیت نہیں دیتے، مگر یہ بات گوروں سے زیادہ اپنوں کو کھٹکتی ہے۔ اس وقت فاضل خان کا چوکیدار بھی گورے کو دیکھ کر ساری احتیاطیں بھول چکا تھا۔ جی صاحب، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گیٹ اوپن کرو، فاضل خان سے ملنا مانگتا۔ گورا جو روڈز تھا ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، وہ تو گھر پر نہیں ہے صاحب، ہم ویٹ کر لے گا، اس کا وائف سے مل لے گا، تم گیٹ اوپن کرو۔ جی صاحب۔ چوکیدار اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فاضل خان کی بیوی سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ گیٹ کھول کر اس نے کار کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ کار پورچ میں روک کر روڈز باہر نکلا۔ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا۔ صحن میں لگی ٹیوب لائٹس کی روشنی میں فرش پر پڑے تنکے بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ روڈز نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سائلنسر لگا پسٹل نکالا۔ چوکیدار جیسے ہی گیٹ بند کر کے پیچھے مڑا، روڈز کے ہاتھ میں دبے پسٹل سے ٹھک کی آواز آئی۔ گولی چوکیدار کے ماتھے میں لگی تھی۔ زوردار کراہ کے ساتھ نیچے گرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا۔ روڈز اس کے تڑپنے کا نظارہ کیے بغیر مڑ کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ دروازے سے دور تھا کہ ایک ملازم صورتحال جاننے کے لیے باہر نکلا۔ بے آواز پسٹل نے ایک اور گولی اگلی اور دوسرا ملازم بھی ڈھیر ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں گھستے ہی تپائی پر رکھے ٹیلی فون کی تار کاٹ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے ملحقہ پہلے بیڈ روم میں جھانکنے پر اسے ایک ادھیڑ عمر کی عورت نظر آئی جو بلا شبہ فاضل خان کی بیوی تھی۔ کون ہو تم؟ اسے دیکھتے ہی وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر روڈز نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اندر گھستے ہوئے اطمینان سے اس کی سمت قدم بڑھائے۔ خبردار وہیں رک جاؤ، ورنہ میں پولیس کو بلاتی ہوں۔ فاضل خان کی بیوی تپائی پر رکھا موبائل اٹھاتے ہوئے غرائی۔ روڈز نے اس کی آنکھوں کے سامنے پسٹل لہراتے ہوئے کہا، نو کال، ہم گولی چلائے گا۔ فاضل خان کی بیوی کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں؟ پسٹل کا اشارہ اسے متنبہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ موبائل واپس پھینکتے ہوئے گڑ گڑائی، پلیز آپ کو جو چاہیے لے لیں مگر گولی نہ چلانا۔ گڈ۔ روڈز اس کے قریب پہنچ کر پسٹل کو نال سے پکڑتا ہوا بولا، تمہارا ڈاٹر مانگتا۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی بات فاضل خان کی بیوی کی سمجھ میں آتی، اس نے پسٹل کا دستہ زوردار انداز میں اس کے سر پر مارا اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ فاضل خان کی بیوی کو اس نے جان بوجھ کر ہلاک نہیں کیا تھا۔ بستر کی چادر کو پٹیوں کی صورت میں پھاڑ کر اس نے فاضل کی بیوی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور منہ پر بھی پٹی باندھ دی۔ بیڈ روم سے نکل کر اس نے دروازے کو لاک کیا اور اگلے کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ تیسرے کمرے میں اسے ہنا بیڈ پر لیٹی موبائل پر باتیں کرتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر چھائی سوگواری اس کے اندرونی غم کو ظاہر کر رہی تھی۔ روڈز کو دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے گھسے؟ ہینڈز اپ اینڈ سٹاپ موومنٹ۔ وہ جانتا تھا کہ فاضل خان کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس لیے اس نے اردو کی ٹانگیں توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہو آر یو مسٹر اینڈ واٹس پرابلم ود یو؟ یعنی کون ہو تم اور کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہنا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی ہے اور برائے مہربانی یہ موبائل پھینک دو۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا، رک جاؤ۔ وہ چلائی، اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں چیخ مار کر اپنے ملازموں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں انہیں ایسی جگہ بھیج چکا ہوں جہاں شاید وہ تیری چیخیں نہ سن سکے۔ ویسے سن بھی سکتے ہیں لیکن یہ یقینی بات ہے کہ تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال تم ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ اس نے پیش قدمی جاری رکھی تھی۔ تو کیا تم نے انہیں؟ مجبوری تھی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے قطع کلامی کی۔ اگر میں انہیں نہ مارتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ کیا چاہتے ہو؟ ہنا کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ فی الحال تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ موبائل بند کر دو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اس نے رابطہ منقطع کرنے کا بٹن دبا دیا اور موبائل اپنی جیب میں ڈال لیا۔ مت چھوؤ مجھے، وہ چلائی، مگر روڈز نے غلیظ انداز میں ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ملائم گال پر پھیرا۔ ہنا پیچھے سرکتے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی۔ پلیز، وہ گڑ گڑائی، کیوں میرے ہاتھوں میں کانٹے لگے ہیں؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ کی آواز آئی، چھوٹی بی بی خیر تو ہے؟ اور پھر ہنا کے کچھ کہنے سے پہلے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی وہ چلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھی، منہ سفید سور، چھوڑو میری بیوی کو۔ لیکن غریب چند قدم سے زیادہ نہیں لے سکی تھی۔ سائلنسر لگے پسٹل نے اس کی کھوپڑی میں روشن دان کھول دیا اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ تم غلیظ کتے، ہنا چلائی، مگر سر پر لگنے والے پسٹل کے دستے نے اسے بات پوری کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لہرا کر نیچے گرنے لگی، لیکن گرنے سے پہلے روڈز نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی کار کی عقبی نشست پر بندھی پڑی تھی اور کار کا رخ اس کے خفیہ ٹھکانے کی طرف تھا۔ مسٹر عاطف،
تم ہمیں جانتے نہیں، تم تم پچھتاؤ گے، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ہمارا نام سیٹھ فاضل علی خان ہے، اور ہماری پہنچ کہاں تک ہے یہ تیری سوچ ہے۔ اس کی ساری بکواس کا عاطف پر اتنا اثر بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کے کان میں مچھر کی بھن بھناہٹ سے ہو سکتا ہو۔ وہ اطمینان سے بولا، سیٹھ فاضل خان، کیا تم مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکتے ہو تاکہ تمہیں رہا کر کے میں اپنی بہن کے سامنے سرخ رو ہو سکوں؟ مت کہو اسے اپنی بہن، جو سلوک تم اس کے ساتھ کر چکے ہو اس کے بعد شاید وہ تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ ہاں یہ تو ہے، عاطف کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ بہنیں بھی بھلا بھائیوں پر تھوکتی ہیں؟ تیرے جیسے بھائی کی موجودگی میں کسی دشمن کی کمی محسوس نہیں ہو سکتی۔ دیکھ سیٹھ، میں اپنی لاڈلی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اس کے باپ پر تشدد نہیں کروں گا، لیکن یاد رہے یہ وعدہ میری اپنی ذات تک محدود ہے، باقیوں کو شاید اس وعدے کی اہمیت کا احساس نہ ہو۔ تو تم ہمیں دھمکا نہیں سکتے۔ عاطف کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ فاضل خان ہکلا گیا تھا۔ دھمکی وہ دیتے ہیں جو عمل نہ کر سکتے ہوں۔ فاضل خان نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہم بے گناہ ہیں۔ عاطف کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، مجھے یقین دلاؤ نا۔ کہ کیسے؟ فاضل خان کا اعتماد چکنا چور ہو چکا تھا۔ دیکھو سیٹھ صاحب، اسماعیل شاہ کے خلاف ہم نے پھندا تیار کیا تھا، اور اس بات سے تم اچھی طرح واقف تھے۔ اسماعیل شاہ کے اوپر تمہارے آدمیوں نے حملہ کیا، جس میں غلطی سے میرے آدمی زخمی ہو گئے۔ یہاں تک مجھ سے متفق ہو؟ یہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری کارروائی کا پہلے سے علم تھا، اس لیے حملہ ہمارے آدمیوں نے کیا ہوگا۔ اس بندے کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ عاطف نے اس کی جانب بخش کا شناختی کارڈ بڑھایا۔ یہ بالکل صحیح پہچانا، عاطف نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، یہ چھوٹی کا محافظ ہی ہے، وہی جسے پچھلی ملاقات میں اسماعیل شاہ بے ہوش کر کے بھاگ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے ذاتی دشمنی کی بنا پر حملہ کیا ہو، ممکن ہے، لیکن وہاں پر ایک دوسرے آدمی نے بھی فائرنگ کی ہے، اور وہ بھی تمہارا ہی ملازم ہے۔ کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ عاطف نے سوچنے کی اداکاری کی۔ کوڑل، فاضل خان نے گڑبڑاتے ہوئے لقمہ دیا۔ جی وہی کوڑل۔ اب اس نے کیوں فائرنگ کی؟ وہ بھی، اسے بھی اسماعیل شاہ نے بے ہوش کیا تھا۔ شاید دونوں نے مل کر اسماعیل شاہ کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا ہو۔ گڈ۔ عاطف نے سمجھنے والے انداز میں اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ یہ مسئلہ تو سمجھو حل ہو گیا، لیکن دریافت طلب بات یہ ہے کہ ان دونوں کو بم سے کس نے اڑایا؟ شاید گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے خودکشی کر لی ہو۔ کہانی کوئی خاص دل کو نہیں لگتی، مگر مانی جا سکتی ہے۔ اصل پرابلم اس چیز کی ہے۔ اس مرتبہ عاطف نے جیب سے ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر بھی غلطی سے تیرے ملازم کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ میری مراد نورل سے ہے، جو اس وقت ہماری حراست میں ہے۔ اس مرتبہ فاضل خان سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ اس کا جھکا سر دیکھ کر عاطف نے پوچھا، تو اس بارے میں کیا خیال ہے سیٹھ صاحب؟ وہ میرا جانی دشمن ہے، اور ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ یعنی تمہیں اپنے جرم کا اقرار ہے؟ جرم کون سا؟ اسماعیل شاہ زندہ ہے۔ ایسا ہی کہ دو بندے ہاسپٹل میں ہیں، جبکہ بخش اور کوڑل ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا سنگین جرم نہیں کہ ایسا ہی مجھے اپنی حراست میں رکھنے کی ضرورت محسوس کرے۔ زیادہ سے زیادہ پولیس کا کیس ہے، اور آپ کو پولیس کے کام میں دخیل نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح کہا، تمہیں اس وجہ سے حراست میں نہیں لیا گیا۔ پھر؟ اس مرتبہ فاضل خان کا لہجہ حیرانی سے پر تھا۔ یہ ریموٹ کنٹرول بم تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ بازار سے خریدے ہیں۔ فاضل خان، ہر جھوٹ تمہاری مشکلات میں اضافہ کرتا جائے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اچھا، دکان کا نام بتاؤ، عاطف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ فاضل خان جواب دیتا، ایک آدمی نے اندر داخل ہو کر کہا، سر کوئی ڈیوی نامی آدمی فاضل خان سے بات کرنے پر مصر ہے۔ عرفان، تم کاکے ہو؟ عاطف خشمگین لہجے میں دریافت کرنے لگا۔ سر وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے، اور میرا خیال ہے فاضل خان چالاکی کے انجام سے مواقف ہوگا۔ اوکے، فون لے آؤ۔ اسے کہتے ہوئے وہ فاضل خان کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ ہم تمہاری اصلیت سے واقف ہو چکے ہیں، اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بلیک لیکوڈ کے جتنے راز تمہارے پاس ہیں ہمارے حوالے کر دو، شاید تمہاری سزا میں تخفیف ہو جائے۔ اس کے ساتھ وطن کے اصل مجرموں کی گرفتاری میں بھی تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اب بھی میرے اندازے کے مطابق بلیک لیکوڈ کا کوئی نمائندہ ہی تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اسے نارمل لہجے میں بات کرنی ہے، اسے تمہاری گرفتاری کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ جواباً فاضل خان خاموش رہا، مگر اس کے چہرے پر چھانے والے اثرات اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔
اسی وقت عرفان اندر داخل ہوا، موبائل اس نے کان سے لگایا ہوا تھا۔ سر یہ لیں، سیٹھ صاحب سے بات کریں۔ اس نے موبائل فاضل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب، ڈیوی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ فاضل خان نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو، فاضل خان سپیکنگ۔ اس کے لہجے کی گھن گرج اور تنتنا جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ سیٹھ صاحب، خیر تو ہے؟ خفا خفا سے لگ رہے ہو، فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے، اور تمہارے ملازم بھی کافی بدتمیز ہو گئے ہیں۔ نہیں ڈیوی صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، آپ حکم کریں۔ اصل میں کچھ دنوں کے لیے مجھے کراچی سے باہر آنا پڑ گیا ہے تو… اچھا دفع کرو سیٹھ صاحب، کام کی بات سنو۔ ڈیوی قطع کلامی کرتا ہوا بولا، یوں کریں کہ کسی کو کہو کہ تمہارے گھر جا کر تمہاری بیوی کو آزاد کر دے، غریب بندھی پڑی ہے۔ یہ نہ ہو بندی بندی ہی پار ہو جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں، اور ہاں، تمہاری خوبصورت بیٹی بھی ہمارے پاس ہے۔ دل تو بہت چاہتا ہے کہ اسے… میرا مطلب ہے… خیر چھوڑو، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ یوں بھی رات کے ٹائم شباب سامنے ہو تو الٹے سیدھے خیالات کا آنا فطری بات ہے۔ بس یہ خیال رکھنا کہ تمہاری زبان بند رہے، ورنہ شاید دوبارہ تمہاری وائف کو زندہ نہ چھوڑا جا سکے، اور تمہاری بیٹی… وہ فی الحال تو محفوظ ہے، اور جب تک تم چاہو گے محفوظ ہی رہے گی۔ ڈیوی، تم بہت بری موت کا انتخاب کیا ہے اپنے لیے تم نے۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں۔ مرنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ یہ تو صرف حفظ ما تقدم کے طور پر کیا گیا ہے۔ گو تمہارے پاس کوئی خاص راز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی راز تو راز ہی ہوتے ہیں نا۔ اور جب میں وعدہ کر رہا ہوں کہ خاموشی تمہاری بیوی کی جان اور بیٹی کی… وہ کیا کہتے ہو تم مشرقی لوگ؟ ہاں، عصمت، وہ بچا سکتی ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ گونگا بننے میں کوئی نقصان ہے۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ میری زبان سے تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ زیادہ سے زیادہ جان ہی چلی جائے گی تو پرواہ نہیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہی ہے۔ مسٹر ڈیوی، تم نے اچھا نہیں کیا، میری خدمات کا یہ صلہ دیا۔ گڈ بائے سیٹھ صاحب، میری بات یاد رکھنا، اور یہ بھی کہ تیرے منہ کھولنے کی بات ہم تک پہنچتے دیر نہیں لگے گی۔ شاید تم سے انکوائری کرنے والا در پردہ ہمارا آدمی ہی ہو۔ ہماری پہنچ سے یقیناً تم اچھی طرح واقف ہوگے۔ ڈیوی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ فاضل خان، غداری کبھی خدمات کا روپ نہیں دھار سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میر صادق اور میر جعفر جیسے غداروں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا کرتا۔ عاطف صاحب، انہوں نے میری گڑیا کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ تیری بہن بھی تھی۔ سن لیا ہے میں نے۔ چھوٹی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تیری بیٹی ہے، اور تیرے جرائم کی سزا اسے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ عاطف، میری بیٹی کو بچا لو، میں سب کچھ بتا دوں گا، ایک لفظ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ تم کچھ بتاؤ گے تو ہم انہیں پکڑ سکیں گے نا۔ ویسے ہمیں کیا معلوم کہ یہ ڈیوی کون ذات شریف ہے اور یہ کہاں ملے گا۔ نہیں، میں رسک نہیں لے سکتا، گڑیا ان کے قبضے میں ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی ان کے آدمی ہو۔ فاضل خان، مجھے اگلوانے کے کئی طریقے آتے ہیں، آزما لو، سارے آزما لو۔ گڑیا کے لیے میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں۔ فاضل خان کے لہجے میں ایسی بات ضرور تھی کہ جس نے عاطف کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ بولا، ڈیوی کے بارے میں کوئی کلیو تو دے سکتے ہو نا؟ امریکی ہے، درمیانہ قد، کلین شیو، براؤن بال، طوطے کی چونچ کی طرح ناک، چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھیں، اردو اچھی طرح سمجھ اور بول لیتا ہے۔ اوکے، میں مصور کو بھیجتا ہوں، اس کی مدد کر دینا۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے حلیے سے واقف ہو تو اس کی تصویر بھی بنوا دینا۔ باقی باتیں چھوٹی کی بازیابی کے بعد ہوں گی۔ وہ میری بیوی بھی گھر میں ہے۔ سن لیا ہے میں نے، تم اپنا کام کرو، وہاں میں اپنے آدمی بھیج دیتا ہوں۔ عاطف نے باہر کی جانب قدم بڑھائے، مگر پھر کچھ سوچ کر رکتا ہوا بولا، اور ایک بری خبر بھی سن لو۔ جس کوٹھی سے ہم نے تمہیں گرفتار کیا تھا وہ بھی دھماکے سے اڑا دی گئی ہے۔ شاید یہ بھی تیرے کرم فرماؤں کا کام ہے۔ فاضل خان خاموش رہا تھا۔ بیٹی کے اغوا کے مقابل سارے غم ہیچ تھے۔